اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدا، اے میرے رب اس شہر کو آمنہ امن والا بنا دیجیے، وارزق اہلہ من الثمرات اور اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، یعنی پھل، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے ان کو پھل اور رزق عطا فرما جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اور جس شخص نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو کشاں کشاں یعنی آہستہ آہستہ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاؤں۔ وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور اگلی آیت کے اندر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کا تذکرہ آئے گا۔ اس سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر بھئی نماز پڑھنا، حج اور عمرہ کرنے کا بڑا ثواب احادیث کے اندر آتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی حج یا عمرہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کے اوپر کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس طرح اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اتر رہی ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں باقی جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ اتر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا یہ الگ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں سے بیت اللہ شریف بھی ہے، زمزم کا پانی ہے، اس کی زیارت کریں، زیارت کرنا ثواب ہے، قرآن پاک ہے، پڑھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو نور علی نور ہے، اگر نہیں پڑھے ہوئے ٹھیک ہے جی ویسے کھول کر جو ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ ٹھیک ہے جی ان کے چہرے کو زیارت کرنا اور دل کی خوشی کے ساتھ اور تھوڑا سا مسکرا کر زیارت کرنے کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خدمت کرنے کا تو کتنا ہی بڑا اجر ہوگا، کتنا زیادہ ثواب ہوگا صرف دیکھنے پر۔ اسی طرح عالم کے چہرے کو، کسی اللہ والے کے چہرے کو دیکھنا، زیارت کرنا، اس دیکھنے اور زیارت کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کی صرف زیارت کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح جو طواف کے لیے قدم اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم جب وہ اوپر اٹھاتا ہے اس کو 500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جب نیچے رکھتا ہے تو 500 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب دلوں کے اندر شوق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ شریف دکھائے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار دکھائے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ سجدے کی حالت میں جو ہے موت بھی وہیں عطا فرمائے اور جنت البقیع کے اندر دفن ہونا نصیب فرمائے۔ تو بڑا اس کا اجر اور بڑا ثواب ہے بھائی۔ اور جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، آنے جانے کا ان کے پاس خرچ ہے، پیچھے جو ہے بیوی بچوں کے لیے بھی خرچ ہے، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اگر گنجائش دی ہے تو اس کے لیے جانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو ذکر کیا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام اور فلسطین کے اندر چلے گئے تھے، اور جاتے ہوئے راستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوا تھا مقابلہ، جو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ تو اس ظالم بادشاہ کے پاس جب گئے تو مختصر واقعہ، مشہور واقعہ ہے کہ برے ارادے سے جب اس نے جو ہے خیال کیا تو کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ نہ بتانا کہ یہ میرا خاوند ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میرا یہ بھائی ہے، یعنی اسلامی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہوتے ہیں آپس کے اندر۔ تو اور اس وقت اس سرزمین کے اوپر صرف یہی دو مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام یا ان کی بیوی، باقی سارے کافر تھے۔ تو یہ دو بہن بھائی آپس میں اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ تھا۔ تو اس بادشاہ نے برا ارادہ پھر بھی کیا، وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو دعائیں کر اس سے حضرت سارہ سے التجائیں کرنے لگا بھی دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، باہر نکلوں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو وہ باہر نکل آیا۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یہ کرامت دے کر اس نے خدمت کے لیے اپنی لونڈی، بعض جگہ کے اندر آتا ہے کہ اپنی بیٹی دے دی۔ یہ جو حضرت ہاجرہ تھی، بعض میں یہ آتا ہے کہ اس کی لونڈی یعنی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی یا بہن تھی۔ تو بیٹی اور بہن ہو تو پھر تو جو ہے اور زیادہ باعث عزت ہے۔ وہ بطور خدمت کے دے دی کہ آپ بڑی اللہ والی ہیں، بڑی نیک ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کی یہ خدمت کیا کرے گی۔ تو وہ حضرت سارہ نے جو لونڈی وہاں سے خادمہ ملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہی حضرت ہاجرہ تھی۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا فرمایا تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا۔ ہر عید کے موقع پر ہم یہ پورا بیان سنتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تھے، انہوں نے پکڑ کر پوچھا کہ کیوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ خود ہی ذہن کے اندر آیا، فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں اس بے آب ہو گیا، کوئی وہاں پر وادی، کوئی جو ہے وہ پانی نہیں تھا، کوئی رہائش نہیں تھی، کوئی وہاں پر جو ہے وہ گھر نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا، بالکل بے آب ہو گیا، جنگل، پہاڑ ہی پہاڑ، کالے قسم کے پہاڑ، نہ کوئی سبز پہاڑ، اب بھی جو ہے وہ سرسبز پہاڑ نہیں ہے وہاں کے، تو وہاں پر صرف چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اس عورت نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جب چھوڑا تو اس کے بعد تھوڑی دور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ شہر کیسے بنا؟ قبیلہ بنو جرہم یہ جا رہا تھا، اور وہاں دیکھا کہ پانی ہے، جب پانی چونکہ بڑی قدر تھی، پانی کو دیکھ کر جو ہے کہنے لگا حضرت ہاجرہ سے کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں۔ پھر وہ ٹھہر گئے، ان کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کافی تعداد کے اندر جو ہے وہ افراد تھے، کافی گھر وہاں بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی انہی سے سیکھی تھی، قبیلہ بنو جرہم سے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کون سی زبان بولتے ہوں، کرد بولتے ہوں گے یا عبرانی بولتے ہوں گے یا سریانی بولتے ہوں گے، عربی ان سے سیکھی۔ پھر اسی خاندان کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ تو اسی کو بھی جب آبادی ہوئی تو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ اس کو امن والا بنا۔ تو بھائی پہلے امن کی دعا کی، اور پھر کہا کہ ورزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان کو رزق عطا فرما، کیونکہ امن ہوگا تو رزق سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر امن نہیں ہوگا، آدمی نے بڑی کوٹھی تو بنائی ہوئی ہے، بڑا جو ہے محل بنایا ہوا ہے، بیڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن ڈر بھی رہا ہے کہ کوئی گولی نہ مار جائے، ڈر بھی رہا ہے کہ کوئی ڈکیت نہ آ جائے، ڈر بھی رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ چور نہ آ جائے، تو وہاں پھر سکون نہیں ہوتا۔ سکون اسی وقت آتا ہے جب امن ہو۔ جب امن ہو تو آدمی کو جھونپڑی کے اندر بھی سکون آ جاتا ہے، اور جب دل کے اندر ڈر اور خوف ہو تو بڑے بڑے محل کے اندر بھی سکون نہیں آتا، نشے کی گولیاں لے کر جو وہ سونا پڑتا ہے۔ تو بعد کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی بات کی ہے، اور فرمایا یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اولاد کی رزق کی بھی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اچھی ان کی تربیت میں کہ اچھا ان کا روزگار بنے، اچھی جو ہے ان کو